السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایسی بات کو عام کرتے ہیں جو لہو بات ہے، بری بات ہے، نقصان دہ بات ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں۔ بغیر علم، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات کو انہیں علم نہیں ہے کہ وہ اس کام کی وجہ سے لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور نہ صرف لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی بناتے ہیں، ان کی جگہ سائی کا سبب بنتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات ہے جو بات اللہ سے دور کرے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا اس دین کی روشنی میں لہو الحدیث کو موسیقی قرار دیا۔ وہ گانا بجانا، وہ اشعار جو انسان کو اللہ سے دور کرے، اور ایسے ساز و سامان کے ساتھ اپنی محفلوں کو سجانا جن میں سوائے غفلت کے اللہ کی ناراضگی کے کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے جس سے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بہت ہی نیکی کا اور خوبصورت کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، درود پڑھنا، آپ کی مدح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ ایسی بدبختی آ گئی امت مسلمہ کے اندر، لوگوں نے حمد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف کے ساتھ بھی موسیقی کو شامل کر دیا، اور نام کیا دیا؟ جی ہم محفل سماع کا بندوبست کر رہے ہیں۔ عربی کا لفظ کیسا فٹ کیا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا، خود تو بدلتے نہیں، دی کو بدل دیتے، قرآن کو بدل دیتے۔ یعنی اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اپنی تصحیح نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑا فطروں میں سے فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے، دو بچیاں بیٹھ کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ عید کا دن ہے، اور ایک حدیث میں ہے ایک صحابیہ تھی، ان کی شادی کا دن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھ گئے اور آپ نے چہرہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا، بچیاں بیٹھی تھیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، تم اللہ کے رسول کو تکلیف دہ بات سے پریشان کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، یہ خوشی کا موقع ہے، انہیں کہنے دو جو کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بچی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے جو چاہے اللہ سے منوا سکتی ہے، جو چاہے وہ کروا سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فوری ٹوک دیا کہ یہ بات چھوڑو، پہلے جو تم کر رہی تھی اپنی خوشی کا، بدر کے شہداء کا، اپنے بڑوں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ وہ کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ ہمارے بھائی، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ کہتے ہیں یہ محفل سماع کی اجازت ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچیاں دف بجا رہی تھیں۔ اب شریعت میں جس موقع پر ساز کی اجازت ہے وہ ساز صرف دف ہے، اور ہمارے اور عرب کے دف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے کچھ مخصوص اوقات ہیں، کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی عید کا موقع ہے، یا مسلمانوں کو کوئی دیا جائے کہ فلاں بندہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، فلاں بندہ چاہے تو بگڑیاں بھی بنا سکتا ہے،
اللہ سے باتیں منوا سکتا ہے؟ اللہ سے باتیں منوانے کا معیار اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اہم ترین آیت آیت الکرسی، جس کو نبی مکرم نے کہا کہ قرآن کی بہترین آیت ہے، اس کے اندر اللہ خود ہی فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے الا باذنہ، جس کو اجازت ملے گی وہ نبی ہے، صحابی ہے، نبی کے گھر والا ہے، گھر والیاں ہیں، تابی ہے، تبا تابی ہے، کوئی ولی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کوئی بندہ اس وقت تک بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ تو یہ جو موسیقی کا معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی گانے والی کے پاس اس لیے گیا کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے اس کا گانا سنتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ گانا بجانا ہے، میں گیت گاتا ہوں، لوگوں کو سناتا ہوں تو مجھے کچھ 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ آج یہ جو گانا گانے والے ہیں والیاں انہیں منع کرے، کہتے جی ہمیں تو کام بھی کوئی نہیں آتا، ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، لوگوں کا دل بہلا رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کو رسول کو نہیں پتہ تھا کہ لوگوں کو خوش کر رہے ہو کہ ناراض کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں اس شخص نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اور منع کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے تیرے لیے حلال کے بڑے ذریعے رکھے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اختیار کرتا؟ تو یہ لعنتی حرام کام کیوں کرتا؟ آگ میں جہنم میں لے جانے والا کام کیوں کرتا؟ تو عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری دور میں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو بدکاری یعنی زنا، لواطت پرستی، ہم جنس پرستی، ریشم، مرد کے لیے ریشم حرام ہے، عورت کے لیے رخصت ہے، عورت پہن سکتی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ریشم کو جائز قرار دیتے ہیں، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں، اور فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، یہ اونچے اونچے پہاڑی مقامات پر رہیں گے، اور جب کوئی شخص ان کو آ کر کہے گا کہ اللہ کے نام پر ہماری کوئی مدد کرو تو وہ اسے کہیں گے کہ کل آنا۔ اب یہ عادت ہم میں بھی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیتے، ہم قریدنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ضرورت مند ہے نہیں ہے، کس نے مدد کی ہے، یہ پیشہ ور ہے یا غیر پیشہ ور ہے، اس کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے دجل کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کا وبال اس کے ذمہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے عادت کے طور پر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کو میدان معاشر میں قیامت کے روز کیا سزا ملے گی؟ اس کے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ شل ہو جائے گا، حرکت ہی نہیں کرے گا۔ ایک ہاتھ انسان کا شل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، ساری نعمتیں اس کو پھیکی لگتی ہیں، ساری سہولتیں اس کو کم لگتی ہیں، اور جس کا آدھا جسم ہو جائے۔ ہمیں تاکید کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے جتنی حسب توفیق ہے اس کو دے دے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور یہ جو کہہ دیتے ہیں نا جی کل آنا، کس لیے؟ ٹالنے کے لیے۔ ہاں اگر واقعی کسی کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہے کہ بعد میں آنا یا کل آنا، تو اس میں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہہ کر ٹالیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بدترین لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا کیا دے گا؟ جن پہاڑوں میں وہ رہتے ہوں گے اللہ انہی پہاڑوں کو ان پر گرا دے گا، اور یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن نافرمانی کی حالت میں اٹھیں گے۔ کس طرح؟ بندر اور خنزیر کی شکل میں۔ کوئی بندہ بندر اور خنزیر کی شکل اپنے گھر میں تصویر نہیں لگانا پسند کرتا، اپنے بچوں کو لوگ وہ کھلونا لا کر نہیں دیتے جس کی شکل بندر اور خنزیر جیسی ہو، وہ شیر، چیتا، بلی لا کر دیتے ہیں، کوئی کھلونا بھی اس طرح کا نہیں لے کے آتے۔ لیکن ایسے بدبختوں کا جو ریشم، شراب، زنا اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک موسیقی کو حلال قرار دیتے ہیں، ان بدبختوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے مدد مانگنے والوں کو ٹھکرانے والوں کا حال کیا ہوگا؟
اللہ ان کو ایک تو دردناک موت دیں گے، تکلیف والی موت دیں گے، اور دوسرا میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل بن کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر